آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کے دونوں بیٹوں کے ذکر آتا ہے اس آیت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابن آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ اب یہاں پر حضرت آدم کے دو بیٹوں کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ جو ہے جی کہ اے رسول کریم، ان کو آدم کے دو بیٹوں کے سچے حالات پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں جواباً تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ مجھے تو اللہ رب العالمین کے حکم خلاف ورزی سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو بے شک اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا اور اہل دوزخ میں سے شامل ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اب یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ جو ایک جملہ ہے نا جی، ما انا بباسط یدی، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، انسانی تاریخ کے اندر، میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کے اندر اس سے بڑی تربیت اور اس سے بڑا جذبہ اور اس سے بڑی قربانی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک انسان کو اللہ کی طرف سے اس قدر اس پر کرم ہو، اور وہ پھر غفر الرحیم، پچھلی جو دو میں نے آپ کے سامنے نام رکھے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں، میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جسے ہم پتھروں کا زمانہ کہتے ہیں، یا جب انسان جو ہے وہ نیا اس نے جو ہے وہ لباس پہنا شروع کیا، اس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور دو بھائیوں کے درمیان کا یہ مکالمہ جو ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اس نے ایک، اور جو آغاز ہے وہ بڑا کمال ہے۔ اذ قرب قربانا، تو ان میں سے ایک نے جو ہے وہ قربانی، فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانی دی تو ایک کی جو ہے وہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ وہ قربانی کیا قبول ہوئی ہے؟ تقوی، تحفظ۔ وہ انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اللہ جو ہے متقین میں سے، متقین کی قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جو ہے وہ ایک جو تھا وہ ظالم تھا اور دوسرا جو ہے متقی تھا۔ یہاں سے دو نظریے باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو قرآن کریم نے اس قربانی کی بات کی ہے وہ قربانی تحفظ کی قربانی، وہ قربانی دوسرے کو اہمیت دینے کی قربانی، وہ قربانی دوسرے کی جان کی حفاظت کی قربانی، اور وہ انہوں نے دی ہے۔ اور یہ نبع ہے، آپ دیکھ لیجیے، بنی آدم کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ، کہ اگر ہم اپنے اس معاشرے کے اندر بھی حق کو رائج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس قانون کو سامنے رکھنا ہوگا کہ متقین کی طرح ہمیں بھی دوسرے بھائیوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں آیا روز پیش آنے والے یہ تمام تر جتنے بھی حوادث ہیں یا جتنی بھی مشکلات ہیں، ان کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری بات تو ہاتھ سے بھی بہت آگے تک بڑھ چکی ہے، اسلحہ استعمال کر۔ اس زمانے میں اس نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں، تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔